آداب ناظرین، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے UGC نیٹ جو جنوری 2017 میں سیکنڈ پیپر اردو کا ہوا تھا۔ اس میں 50 سوالات آئے ہیں، ان کو آج ہم حل کر کے آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے بلا تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل میں سر سید کے سفر نامے کی نشاندہی کیجیے۔ ایک آئینہ فرنگ، دوسرا مسافران لندن، تیسرا شعر ایران اور چوتھا عجائبات فرنگ۔ تو دوستو ہمیں اس میں صحیح لگانا ہے نشان۔ یہ سوال کئی بار نیٹ کے امتحان میں بھی آ چکا ہے، PhD کے انٹرنس میں بھی آ چکا ہے اور MA اردو کے انٹرنس میں بھی آ چکا ہے۔ تو ہمیں اس سوال کو ہر حالت میں یاد رکھنا ہے کہ مسافران لندن کس کا لکھا ہوا سفر نامہ ہے۔ تو آثار السنادید کے مصنف اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مسافران لندن ہے۔ یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ اور عجائبات فرہنگ جو ہے یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے جس کو یوسف خان کمبل پوش نے 30 مارچ 1837 میں لکھا تھا۔ یہ ہے اردو کا پہلا۔ دوسرا سوال، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ شبلی کا ہے، حالی کا ہے، نذیر احمد کا ہے یا سر سید احمد خان کا ہے؟ تو دوستو یہ ہے صحیح جواب نمبر 4، سر سید احمد خان نے یہ بات کہی ہے۔ اور میر امن نے صرف 2 ہی کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں، پہلی باغ و بہار اور دوسری گنج خوی۔ باغ و بہار 1803 میں شائع ہوئی اور 1801 میں آپ نے لکھنا شروع کی تھی۔ اور یہ دونوں کتابیں میر امن نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی اور فورٹ ولیم کالج میں رہ کر اس کتابوں کو آپ نے تصنیف و تالیف کیا۔ باغ و بہار قصہ چہار درویش کا فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ تیسرا ہے، عیار الشعراء کا موضوع کیا ہے؟ تو تاریخ ہے، داستان ہے، تنقید ہے، تذکرہ ہے۔ ان چاروں میں سے کون سا ہے؟ تو یہ ہے دوستو تذکرہ، بالکل صحیح ہے۔ آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ تذکرہ ہے۔ اور اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ نکات الشعراء۔ اور نکات الشعراء کا مصنف کون ہے یا شاعر کون ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا میر تقی میر۔ میر تقی میر نے پہلا تذکرہ لکھا نکات الشعراء کے نام سے۔ چوتھا، قلی قطب شاہ نے دکن کی اردو کے علاوہ اور کس زبان میں شاعری کی ہے؟ مراٹھی میں کی ہے، ملیالم میں کی ہے، تیلگو میں کی ہے یا چوتھا تمل میں کی ہے؟ تو صحیح جواب ہے تیلگو میں کی ہے۔ 3 نمبر آپ کا صحیح ہے، تیلگو میں کی ہے۔ اور سب سے زیادہ قلی قطب شاہ نے اپنے تخلص بدلے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ناصر کاظمی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس میں اے والا ناصر رضا بالکل صحیح ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ چھٹا سوال ہے، اردو کا مسکن دو آبا گنگ و چمن کس نے قرار دیا؟ مسعود حسین خان نے، محی الدین قادری زور نے، شوکت سبزواری نے یا محمود شیرانی نے؟ تو ہمارا جواب ہے شوکت سبزواری۔ یہ بالکل صحیح ہے، شوکت سبزواری نے دو آبا گنگ و جمن قرار دیا، یعنی اردو کا مسکن دو آبا زمین جو 2 دریاؤں کے درمیان ہو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور مسکن کا ہے گھر، مکان، ٹھکانہ، سکون کی جگہ۔ 7واں سوال، ولی کے اس مصرع اولیٰ سے مکمل کیجیے۔ مجنوں ہوں تیرے غم کو بیاباں سو کہوں گا۔ تیسرا صحیح ہے، مجھ پہ نہ کرو ظلم تم اے لیلا خوباں۔ 8واں سوال ہے، اردو میں ہندی دوہوں کی بنیاد پر ایہام گوئی نے ترقی کی، یہ کس کا قول ہے؟ مسعود حسین خان کا ہے، مولوی عبدالحق کا ہے، مولانا محمد حسین آزاد یا عابد حسین کا ہے؟ صحیح جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد کا۔ یہ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ ایہام گوئی جو ہے
ایہم کے مطلب ہے شک یا وہم میں ڈالنا۔ شاعر ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوں، ایک مقام قریب اور دوسرا بعید۔ شاعر بعید سے مراد ہے، یعنی کہ وہم میں ڈال دینا کسی بات کو۔ نواں سوال ہے، کون سا جز شعور کی رو کی تکنیک میں شامل نہیں ہے؟ تو جواب ہے ہمارا مکالمہ چوتھا۔ ذیل میں سے کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں کہا؟ نمبر 1 خواجہ میر درد، نمبر 2 محمد رفیع سودا، تیسرا ذوق اور چوتھا غالب۔ خواجہ میر درد 1 نمبر، انہوں نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا۔ 11واں سوال ہے، تجھ مغ کی پرستش میں کٹی عمر میری ساری، شعر مکمل کیجیے۔ ٹک مہر کے پانی سوں تو آگ بجھاتی جا۔ دوسرا ہے، اے بت کی پجنہاری، ٹک اس کو بجھاتی جا۔ تیسرا ہے، ٹک پاؤں کے جھانجھر کی جھنکار سناتی جا، ایک بار اسے موہن چھاتی سوں لگاتی جا۔ تو اس کا 11ویں کا صحیح جواب ہے بی، اے بت کی پجنہاری۔ 2 نمبر اے بت کی پجنہاری، یہ بالکل صحیح ہے۔ 12واں سوال ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ گوہر مرزا آگ کا دریا، تلوکہ شکست ناول کا لکھا کردار ہے، رخشندہ سفینہ غم دل کا، یا خوجی ابن الوقت کا؟ اس کا صحیح جواب ہے رخشندہ سفینہ غم دل۔ یہ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ناول ہے جو 1953 میں شائع ہوا تھا۔ حیدر کا یہ دوسرا ناول ہے۔ اس ناول کا عنوان فیض کی نظم صبح آزادی سے اخذ کیا ہے کہ کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں اس کا عنوان اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے، میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی۔ 13واں سوال ہے، ذیل میں سے کون سا نحویات سے متعلق نہیں ہے؟ تو ہمارا جو جواب ہے چوتھا، یہ ہے صوت رکن، یہ بالکل صحیح ہے۔ اگلا ہے، اردو میں تقابلی مطالعے کی ابتدا کس نے کی؟ محمود شیرانی نے، عبد الرحمن بجنوری نے، شبلی نعمانی نے، امداد امام اثر نے کی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے شبلی نعمانی نے کی ہے۔ دوستو یہ والا بالکل صحیح ہے، شبلی نعمانی نے تقابلی مطالعے کی ابتدا کی۔ آپ کا موازنہ انیس و دبیر بہت مشہور ہے، اور شعر العجم، المامون، الفاروق، سیرت النبی آپ کی مشہور کتابیں ہیں تنقید پر، اور محاسن کلام غالب باقیات بجنوری عبد الرحمن بجنوری کی لکھی ہوئی ہیں، اور محمود شیرانی کی پنجاب میں اردو یہ تنقید پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ میر کی آپ بیتی کا کیا نام ہے؟ تو صحیح جواب ہے دوستو ذکر میر۔ دبیر کا پورا نام کیا ہے؟ تو دبیر کا پورا نام ہے مرزا سلامت علی، یعنی 3 نمبر ہمارا صحیح ہے، مرزا سلامت علی۔ ان میں سے کون اہم گو شعراء میں شمار نہیں ہوتا؟ آبرو، ناجی، فائز یا مضمون؟ تو صحیح جواب ہے فائز دہلوی، یہ اہم گو شعراء میں شمار نہیں ہوتے۔ فائز دہلوی اصل نام صدر الدین محمد خاں ہے۔ آپ شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے جو 1127 میں اردو دیوان مرتب کیا جو 32 غزلوں پر مشتمل ہے۔ یہ فائز دہلوی کا دیوان ہے، اور فائز دہلوی شمالی ہند کے مشہور شاعر ہیں۔ شمالی ہند کے آبرو بھی شاعر ہیں جن کی مثنوی ہے آرائش معشوق، بہت مشہور ان کی مثنوی ہے آبرو کی، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون سی نظم قطع کی حیت میں سے ہے؟ مدرسہ علی گڑھ، فرزِ لطیفہ، یاد طفلی، فضائے
برشگال۔ تو ہمارا یہ جواب آپ کو دینا ہوگا، اس کا جواب ہے دوستو فرضی لطیفہ۔ کون سا ہے؟ فرضی لطیفہ 2 نمبر۔ فسانہ عجائب میں وزیر زادے کو تبدیل روح کا عمل کون سکھاتا ہے؟ تو کون سکھاتا ہے؟ جواب ہے جان عالم سکھاتا ہے۔ دوستو فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے، جو 1843 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ آپ نے اس کتاب کو حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، مفروضہ کا تعلق کس سے ہے؟ تنقید سے ہے، تخلیق سے ہے، تفسیر سے ہے، تحقیق سے ہے؟ تو ہمارا جواب ہے دوستو یہ تحقیق سے اس کا صحیح جواب ہے۔ مفروضہ کے معنی ہیں فرض کیا ہوا وہ بات جو استدلال کے طور پر مان لی جائے۔ 21واں سوال ہے، کون سی شاخ اسلوبیات میں شامل نہیں ہے؟ تو ہمارا جواب ہے ڈی، سماجی لسانیات۔ 22واں، حضور سنگھ کس ناول کا کردار ہے؟ گودان کا ہے، ایک چادر میلی سی کا ہے، ٹیڑھی لکیر کا ہے، لندن کی ایک رات کا ہے؟ تو ہمارا جواب ہے دوستو ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی یہ ایک چھوٹا ناول ہے، یہ راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا ناول ہے، جو 1962 میں دلی سے پہلی بار شائع ہوا، اور رانو اور تلوکا اس کے اہم کردار ہیں۔ اور لندن کی ایک رات یہ سجاد ظہیر کا لکھا ہوا ناول ہے، جو 1938 میں لکھا تھا۔ ترقی پسند تحریک کے بانی ہیں سجاد ظہیر۔ ٹیڑھی لکیر 1945 میں، اس میں چغتائی نے لکھا، جو ان کا دوسرا ناول تھا، جو اس میں شمن ایک اہم کردار ہے۔ اور گودان جو ہے 1936 میں پریم چند کا آخری ناول ہے، جس کا موضوع ہے ہندوستانی کسانوں کی بدحالی اور ان کا استحصال۔ اگلا ہے، قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح ہے 3 نمبر۔ 24واں ہے، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ یہ شعر کس کا ہے؟ غالب کا ہے، میر کا ہے، فانی کا ہے، مومن کا ہے؟ تو صحیح جواب ہے یہ میر تقی میر کا شعر ہے دوستو، یہ میر تقی میر کا۔ 25واں سوال، درج ذیل نظریہ کس کا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ شمس الرحمن فاروقی، کلیم الدین احمد، علی احمد سرور اور یا شبلی نعمانی؟ تو یہ ہے صحیح جواب کلیم الدین احمد۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا UGC نیٹ کا جو 2017 کا پیپر تھا، اس کو ہم نے حل کر کے بتایا ہے۔ یہ آپ کے امتحان کے لیے سوالات بہت اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔